الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواہ مسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت رکوع میں یا سجدے میں کروں. جو رکوع ہے تو اس میں اپنے رب کی تعظیم کرو، وَأَمَّا السُّجُودُ اور جو سجدہ ہے تو فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء اس میں دعا کے اندر زیادہ کوشش کرو، کیونکہ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا یہ قبول ہو جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آپ لوگ رکوع اور سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت مت کرو، کیونکہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے ایک الگ جگہ ہے، وہ قیام ہے، اور جو رکوع اور سجدہ ہے تو اس کے اندر تسبیحات، ذکر، اذکار یہ بیان کیے جاتے. تو رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت یہ نہیں کی جائے گی. ہاں، جو رکوع ہے تو اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر قرآن کی تلاوت کہیں بھی نقل نہیں ہے. اور جو سجدہ ہے تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت، ایک تو قرآن کی تلاوت کے طریقے پر کرنا ہے تو یہ منع ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی بعض آیاتیں ہیں جن کے اندر دعا کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو وہ آیاتیں بطور دعا کے انسان پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جو سجدہ ہے تو فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء اس میں دعا کے اندر زیادہ کوشش کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاء کہ اس کے اندر دعائیں زیادہ مانگا کرو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے یہ نقل ہے کہ وہ قرآن کی جو دعائیں ہیں تو وہ سجدے کے اندر پڑھا کرتے تھے. مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ وہ فرماتے احملوا حوائجکم کہ تم لوگ اپنے جو حاجات ہے اس کو پورا کرو جو فرض نماز کے اندر سجود ہے اس کے اندر، یعنی جو فرض نماز تم پڑھتے ہو اور اس میں سجدہ کرتے ہو تو اس کے اندر اپنے حاجات اللہ سے مانگا کرو. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز جلدی جلدی پڑھ لیتے اور نماز کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، تو اصل دعا کی جگہ وہ یہ نماز ہے. خاص طور پر جو سجدہ ہے تو اس میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگے. اس وجہ سے صحابہ اس جگہ میں زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے یہ دعا نقل ہے کہ وہ یہاں یہ دعا پڑھتے رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. یہ قرآن کریم کی ایک آیات ہے لیکن وہ سجدے کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے. اسی طرح ایک اور دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب کہ اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر بعد اس کے کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت کی، جب تو نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت کی تو اس کے بعد ہمارے دل کو کہیں اس سے نہ پھیرنا، کیونکہ آپ ہبہ اور بخشش کرنے والے ہو. تو یہ دعا ان سے نقل. اسی طرح دیگر دعائیں وہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعلک احب شیء واخشى شیء عندی کہ اے اللہ تو مجھے اپنا آپ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ ڈرنے والا بنا دے، کہ سب سے زیادہ محبوب تو مجھے ہو اور سب سے زیادہ میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں. تو یہاں تک سجدے میں دعائیں جائز ہے کہ آدمی اپنی طرف سے بھی دعا بنا سکتا ہے. عربی زبان کے اندر
کوئی بھی دعا آپ اپنی زبان میں بنا لو، یعنی عربی کے اندر جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہو، دین کی ہو، دنیا کی ہو، یا کسی بھی معاملے کی ہو، تو اس کے لیے عربی الفاظ ڈھونڈ لو اور سجدے کے اندر آپ وہ الفاظ کہو تو یہ دعا زیادہ قبول ہوگی۔ تو اس قسم کی جو بھی دعائیں نقل ہے، مثلا سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کی اصل دعا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ آیات نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یہ آپ لوگ اپنے سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا۔ اسی طرح اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقا و جل و اول و آخر و علانیت و سرہ، کہ اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، بڑے چھوٹے، علانیتاً اور خفیتاً، اور اسی طرح جو بھی گناہ میں نے کیے یا اللہ سارے گناہ بخش دے، تو یہ دعا بھی نقل۔ اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی نقل ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے روایت میں یہ دعا بھی نقل ہے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ تو اس کے علاوہ کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہو، جو قرآن کریم کے اندر آیا ہو یا کسی حدیث کے اندر آیا ہو، یا آپ اپنی طرف سے وہ دعا اس کے لیے الفاظ بنا لو اور سجدے کے اندر آپ وہ دعا مانگ لو، تو یہ دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی وہ لمبا سجدہ کرے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں یہ مانگا کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں زیادہ قبول ہونے کے لائق